بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، جو کچھ کھانا ہے یہیں کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت ایک شہد کی مکھی بھن بھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے آئے، کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بھن بھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی اب کیوں شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں اور پھیکے بھی، اور کچھ بدمزہ بھی، تو یہ تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک سردار ہے اور ہم اس کے تابع ہیں۔ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ بد مزہ، پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس درود شریف کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا مل جاتی ہے۔ درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔